لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والحلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة الرزبية وجواد تقبية ونقابة النقبية وغيبة العسكرية وغيبة العاقية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحق، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسنی ابن حسین احمد حسنی و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے احسان کر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللهم صل علی محمد. بابا جب بلند نعرہ صلوات. مومنین کرام، لائق صد احترام ماتم داران امام مظلوم کربلا کو مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس چہلو، اور یقیناً سبھی عزیز رشتہ دار مہمان یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں شرکت ہو جائے گی، ثواب دارین حاصل کر لیں گے، اور مرحوم کے گھر والوں کو قرضہ بھی پیش کر لیں گے. چونکہ ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. کیونکہ جانے والا چلا گیا، اور یقیناً قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ دنیا دار فانی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر ہر آنے والے کا امتحان ہوگا.
اور اسی طریقے سے امتحان ہوتا رہے گا. یہ دار فانی ہے، یہاں امتحان ہوتا رہے گا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جس کو ہم آرائش کی جگہ، اطمینان کی جگہ، سکون کی جگہ سمجھتے ہیں. دراصل یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے، اور ہمارے اس امتحان کا رزلٹ ہم کو وہاں پر ملے گا کہ ہم نے یہاں پر کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہماری عبادات کیا ہے، ہمارے کردار کیا ہے، ہمارے کیریکٹر کیا ہے. اس سب کا حساب کتاب کہاں پر ملے گا؟ ہم کو رزلٹ کہاں پر ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دیکھیے جب بات آ گئی ہے، حالانکہ میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے چونکہ ابھی برادر نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے وہ شعر بڑا خوبصورت اور بڑا عمدہ شعر پڑھا، تو وہیں سے دماغ میں بات آ گئی کہ آج سرکار جناب ابو طالب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ 40ویں کی مجلس ہے اور یہ بھی سنتے ہوئے چلے، ہمارا جو ذہن ہونا چاہیے وہ تولا بھی ہونا چاہیے، تبرہ بھی ہونا چاہیے. صرف تبرہ ہی تبرہ نہیں ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ لعنت نہ بھیجی جائے، نہیں، لعنت تو دشمن اہل بیت کے لیے ہے ہی ہے. غور کر رہے ہیں؟ لیکن ہماری جو نصیحتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بزرگان نے، جو ہمارے معصومین علیہ السلام نے کی ہے، وہ نصیحتیں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد دو چیزیں. مرنے کے بعد اصل کیا ہے؟ برزخ ہے. کیا ہے؟ برزخ. برزخ سمجھ لیجئے کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک. جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک آپ کہاں پر ہیں؟ برزخ میں. اب برزخ میں دو چیزیں ہیں، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برہوت ہے. وادی السلام میں وہی روحیں رہتی ہیں کہ جن کے اعمال اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جنہوں نے عبادات اچھی کی ہے، جنہوں نے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ وادی السلام میں، مولا علی علیہ السلام کے روضہ مقدس کے پیچھے. وادی برہوت روایتوں میں ملتا ہے کہ وادی برہوت کہاں پر ہے؟ یمن میں ہے. اب روایتوں میں ہے کہ برہوت ایک کنواں ہے، بہت لمبا چوڑا کنواں ہے کہ جس میں بری روحیں رہتی ہیں، برے اعمال والے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس دنیا میں آپ کی ناپسندیدہ جگہ کا نام کیا ہے، جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا ہے کہ میں برہوت کو پسند نہیں کرتا. غور کر رہے ہیں؟ اب جان جائیے کہ برہوت کتنی پستی کا نام ہے اور وادی السلام کتنی اونچائی کا نام ہے. اس لیے وادی السلام کو رکھا ہے نجف اشرف میں جہاں مولا کا روضہ ہے، اور برہوت کو کہاں رکھا ہے؟ یمن میں رکھا ہے. توجہ کریے گا. تو اب یہاں سے مرنے کے بعد کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ برزخ کا ہوتا ہے. جو اچھی روح والے ہیں، جو اچھے اعمال والے، وہ کہاں جائیں گے؟ وادی السلام میں جائیں گے. اور برے اعمال والے کہاں جائیں گے؟ ہاں، یہ امتحان چلے گا. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والا بیچارہ مر گیا، اس کو قبر میں لٹا کے چلے آئے. بہت سے لوگ تو ہنسی مذاق میں بھی بول دیتے ہیں کہ اب آرام سے سوئیں گے. پیارے بھائی، اب کہتے ہیں کہ آرام سے سوئیں گے. لیکن میں کہتا ہوں جتنا سو چکے. اب وہاں پر سونا نہیں ہے، وہاں پر جاگنا ہے. اس لیے کہ بڑا سخت مرحلہ ہے جس کو آپ قبر میں لٹا کر آئے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے برزخ شروع ہو گیا ہے. تو ہر قدم قدم پر اس کے لیے برزخ ہے، اس کے لیے حساب و کتاب ہے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. اسی لیے جب تک آپ ہیں اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اپنے اعمال کو بلند کریے، اپنے کردار کو بلند کریے، اپنی آخرت سنواریے. آپ کی آخرت یہیں سے سنورے گی. آپ کی آخرت وہاں سنوارنے کا موقع نہیں ملے گا. جتنا آپ یہاں سنواریں گے اتنا وہاں آپ بیٹھ کے پھل کھائیں گے. یاد رکھیے، کوئی آپ کی آخرت کا ذمہ دار نہیں، آپ خود اپنی آخرت کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام نے تمہیدی گفتگو ہے، سنتے ہوئے چلیے. مولا نے کہا کہ موت سے باخبر رہنا، بے خبر نہ رہنا. مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اسی حوالے سے میں سناتا چلوں کہ مولا نے کہا کہ موت سے باخبر رہنا، بے خبر نہ رہنا. مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ موت اس شے کا نام ہے کہ جو اچانک حملہ کرتی ہے. تھوڑا سا بیدار ہو. موت اس شے کا نام ہے
کہ جو اچانک حملہ کرتی ہے، اور جب اچانک حملہ کرتی ہے تو کہیں سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے. اس لیے مولا نے کہا ہے کہ موت سے باخبر، یعنی بیدار رہنا، ہوشیار رہنا. موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، بے خبر نہ رہنا کہ موت آ کے اچانک حملہ کر دے اور کہیں سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہے، پھر اس کے بعد کہتے رہو کہ ہم نے اپنی آخرت سنواری ہی نہیں. اب ایک آخری بات سنیں، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ توجہ کر لیجئے گا، لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس آخرت میں اپنا گھر نہیں ہے. مولا تھوڑا وضاحت کر دیجئے. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اپنے لیے ساری چیزوں کو فراہم کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے، اپنے لیے گھر بنوا لیتا ہے، پیسہ جمع کر لیتا ہے، راشن جمع کر لیتا ہے، آنے جانے کے لیے بائک خرید لیتا ہے، 4 ویلر خرید لیتا ہے. تو اس دنیا میں اس کو کسی سے ڈر نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی بائک ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنی 4 ویلر ہے، اپنے پیسے ہیں، اپنی جائیداد ہے. اسی طریقے سے یہ انسان اگر اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے آخرت میں اپنے لیے گھر بنوا لے تو کبھی اس انسان کو موت سے ڈر نہ لگے گا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. اور موت سے ڈرتا کون ہے؟ موت سے ڈرے وہ کہ جس کے اعمال بلند نہ ہو، جس کے کردار بلند نہ ہو. توجہ کریے گا، آل محمد کا چاہنے والا موت سے نہیں ڈر سکتا. میں نے کچھ کہہ دیا، آپ نے غور نہیں کیا. آل محمد کا جو آل محمد سے وابستہ ہو گیا، کنیکٹ ہو گیا، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر سچے ہو تو کتنے لوگ یہاں پر موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ اسی سے پتا چل جائے گا کہ جتنے لوگ موت کی تمنا کر رہے ہیں وہی سچے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ قرآن کہہ رہا، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی، تو اگر موت کی تمنا کر رہے ہو تو مطلب سچے ہو، موت کی تمنا نہیں تو مطلب سچے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو آل محمد کا چاہنے والا ہوتا ہے وہی موت کی تمنا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. عزیز آل محترم، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے. ہاں ایک در ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر آ کر موت بھی کھڑی ہو گئی. دنیا میں واحد ایک گھر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر آ کے موت بھی لاچار ہو گئی. بی بی اجازت ہے تو آ جاؤں. وہ دنیا میں گھر، واحد گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے. صلی اللہ محمد. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت کا میں بات یہاں سے شروع کروں کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے، ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو سلیکٹ کر لیا، ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے آدم کا چناؤ کیا. آیت کیا کہتی ہے اس کے بعد؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اور نوح کو سلیکٹ کیا، انتخاب کیا، چناؤ کیا. غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے؟ وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کا سلیکٹ کیا، چناؤ کیا، انتخاب کیا. اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے؟ وآل عمران، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا، سلیکٹ کیا، چناؤ کیا. علی العالمین، عالمین پر، دنیا والوں پر. توجہ کریں، اب یہاں سے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. توجہ کریے گا. آپ نے سمجھ لیا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا، اس کے بعد
آل عمران کا انتخاب کیا. ذرا سا سمجھ لیجئے کیوں انتخاب کیا. جناب آدم کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلا نام ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم. کیوں انتخاب کیا جناب آدم کا؟ اس لیے کہ جناب آدم سے آدمیت پہچانی گئی. جناب آدم سے آدمیت پہچانی گئی. یہ سب جتنے بیٹھے کیا ہے؟ اولاد آدم ہے. تو جناب آدم سے کیا پہچانی گئی؟ آدمیت پہچانی گئی. اس لیے انتخاب کیا کس کا؟ جناب آدم کا. وَنُوحًا، اور کس کا؟ نوح کا سلیکٹ کیا. جناب نوح کو کیوں سلیکٹ کیا؟ جناب نوح سے شریعت چلی. توجہ کریے گا، میں تھوڑا سا واضح کر دوں اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں. جناب نوح سے شریعت چلی. وآل ابراہیم، ابراہیم کی آل کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ اولاد ابراہیم میں، یا یوں کہہ لیا جائے اولاد ابراہیم سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ کیجئے، اب آپ سمجھ گئے. ایک ایک چیز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا ہے؟ وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا. کہاں پر؟ عالمین پر، دنیا والوں پر. توجہ کیجئے گا، عمران کی آل کا. اب گفتگو یہی پر ہونی ہے. عمران کی آل کا انتخاب کیا ہے. ہمارے بڑے برادر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران سے مراد جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے والد محترم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران سے مراد جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات پڑھیں نا حضرت آل محمد پر. بیداری کے ساتھ سنیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر جو لفظ عمران آیت میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران سے مراد جناب موسیٰ اور ہارون کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کو گھمانا چاہتے ہیں کہ بات اصل مقصد کی طرف نہ جانے پائے، بات اصل ہدف تک نہ جانے پائے. اس لیے کہ بات اگر عمران کی طرف جائے گی تو عمران سے بہت سی باتیں واضح ہو جائے گی. توجہ کریے، عمران سے بہت سی باتیں واضح ہو جائے. اچھا، ہم کہتے ہیں چلو ایک لمحے کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر عمران سے مراد جناب موسیٰ اور ہارون کے والد صاحب ہیں. لیکن ذرا آیت کو دیکھیے. آیت کہتی ہے وآل عمران، اور ہم نے عمران کی آل کا انتخاب کیا. عمران کی آل کا انتخاب کیا. آل کا مطلب جو نسل در نسل چلتی چلی جائے. ہم نے کہا اگر ایک لمحے کے لیے عمران سے مراد جناب موسیٰ اور فرعون کے والد کو سمجھ لے تو ذرا آیت دیکھو. آیت کہتی ہے وآل عمران، عمران کی آل کا انتخاب کیا ہے. اما عمران سمجھ لو گے، آل کہاں سے لے کر آؤ گے؟ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. توجہ کیجیے گا. اب میں بات کو ذرا سا اور واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہے اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو بات واضح ہو گئی. یہ بڑی بڑی جتنی صحیح کتابیں ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا، میں نے اشارہ کر دیا جو بڑی صحیح کتابیں ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بتائیے کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہے اور آل عمران سے مراد کون ہے. تو رسول اللہ نے کہا آل ابراہیم سے مراد میں، آل ابراہیم سے مراد میں، اور آل عمران سے مراد علی ابن ابی طالب. ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. زحمت نہ ہو تو تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. اشارہ ہو رہا ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر.
तो अब बात ये वाज़ेह हो गई कि यहाँ पर आयत से मुराद सरकार अबू तालिब और उनकी औलाद है। कुरान कसीदा पढ़ रहा है तो किसका? जनाब अबू तालिब का और उनकी औलाद का, जो आपने अभी शेर पढ़ा है। कुरान किसका कसीदा पढ़ रहा है? जनाब अबू तालिब का और उनकी औलाद का। मदह सराई किसकी कर रहा है? जनाब अबू तालिब और उनकी औलाद। तवज्जो करिएगा, ये क्या वजह है कि लोगों ने इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा अगर बात इमरान की होगी तो उनके आबा व अजदाद की भी होगी। तो ये जो इल्जाम लगाया है, फिर ये इल्जाम देखा जाएगा कि कौन लगाया, किस पर लगाया। भाई आज एक इल्जाम लगता है माशाअल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, काफिर काफिर काफिर, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं। हमारा ये काम है कि हम ईमान अबू तालिब पर बात करें। जो कह रहा है वो ला के जवाब दे, वो ला के दलील दे। हमारा काम है, हम चाहने वाले हैं, हम ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू करेंगे, इससे हट कर गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब जब बात आ गई है तो सुनते हुए चलिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है? रसूल अल्लाह के दादा, रसूल अल्लाह के दादा। बाप का साया पहले ही उड़ गया रसूल अल्लाह के पैदाइश से पहले। बचपने में वालिदा गिरामी का भी साया उड़ गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूल अल्लाह की परवरिश कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब दादा हैं। लेकिन जब वक्त करीब आया जनाब अब्दुल मुत्तलिब का, तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को जमा किया। तवज्जो करिएगा बेदारी के साथ, सारी औलाद को जमा किया अपने पास। या जुमले को बदल के कह दूं, मोहम्मद के सारे चचाओं को बुलाया, अच्छे वाले चचा को भी बुलाया, जो फटक गए थे उनको भी बुलाया। करीब बुलाने के बाद कहा कि देखो बस कुछ ही महीने मैं तुम्हारे दरमियान हूं, अनकरीब तुमसे जुदा हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम लोगों में से कोई मोहम्मद की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। हिफाजत की जिम्मेदारी बोला है, हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। सब खामोश थे। मैंने कहा ना, सरकारे जनाब अबू तालिब भी थे, जनाब हमज़ा भी थे, जनाब अब्बास भी थे, और वो सब भी थे जिनके नाम आप सुनते रहते हैं। जहाँ लानत को पहुँचना होता है पहुँच जाती है। हाँ, वो लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन सब खामोश थे। जब 2-3 बार तकरार किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, तो जनाब अबू तालिब ने कहा, बाबा जान, किससे? जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, बाबा जान आप ये हक मोहम्मद को दे दीजिए, आप ये हक मोहम्मद को दे दीजिए कि मोहम्मद खुद किसी का इंतखाब कर ले। तवज्जो करिएगा एक एक बात पे, क्योंकि यहाँ पर माशाअल्लाह से मेहमान भी बहुत से आए हैं जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, उनके लिए बात पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह से मकामी तो सुनते रहते हैं। तवज्जो करिएगा, आप ये हक किसको दे दीजिए? मोहम्मद को दे दीजिए कि वो खुद तयन कर ले, इंतखाब कर ले, सेलेक्ट कर ले कि वो किस चचा के पास रहना पसंद करेंगे। तवज्जो करेंगे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मोहम्मद, ये सब तुम्हारे चचा लोग बैठे हुए हैं, मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूं, चला जाऊंगा, जुदा हो जाऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा, तुम किसके पास रहना पसंद करोगे? रिवायत बताती है रसूलुल्लाह उठे, एक नजर दौड़ाई और उसके बाद अपने आप को जनाब अबू तालिब के पास पहुंचा दिया। नहीं गौर किया आपने? जनाब अबू तालिब के पास पहुंचा दिया और दादा से कह दिया कि मैं चचा के साथ रहना पसंद करूंगा, चचा अबू तालिब के साथ रहना पसंद करूंगा, चचा अबू तालिब के साथ रहना पसंद करूंगा। आपने मिजाज को समझा ही नहीं, लहजा क्या था जनाब अबू तालिब का और लहजा क्या था रसूल अल्लाह का। मैं चचा के साथ रहना पसंद करूंगा। जुमले को बदल के अर्ज कर दूं, आज दुनिया जिसका कलमा पढ़े उसे मोहम्मद कहते हैं। थोड़ा सा बेदार हो जाए, आज दुनिया जिसका कलमा पढ़े उसे मोहम्मद कहते हैं और मोहम्मद जिसका कलमा पढ़े उसे अबू तालिब। सलवात पढ़े अज़मत आले
محمد پر. تو دنیا جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن محمد جس کا کلمہ پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. محمد جس کا قصیدہ پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. قرآن جس کا قصیدہ پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جب بات آ گئی تب آپ کا تذکرہ سنتے ہوئے چاہیے، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے چچا نے بھتیجے کی حفاظت کی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لائیے پوری دنیا میں کوئی ایسا چچا جس نے بھتیجے کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا. پوری دنیا آپ کھنگال ڈالیے، کوئی ایسی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ ہی لے کے آئیے کہ کسی باپ نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا ہو دشمنوں کی ننگی تلوار کے سائے میں. کہیں نہیں ملے گا. یہ صرف محسن اسلام ہی کر سکتا ہے. یہ صرف جناب ابو طالب نے کیا ہے کہ محمد کو بچانے کے لیے، بھتیجے کو بچانے کے لیے بیٹے کو آگے کر دیا ہے. اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، چار بار نہیں، کئی راتیں بستر کو بدلا. صرف ہجرت کی شب کا معاملہ نہیں ہے، نہ جانے کئی رات جناب ابو طالب نے محمد کو علی کے بستر پر، علی کو محمد کے بستر پر. ایک رات کی بات نہیں، کئی رات کی بات ہے. اس طریقے سے سرکار ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے. اور جب بات آ گئی تو سنتے ہوئے چلیے، واقعہ ذوالعشیرہ کو کون فراموش کر سکتا ہے. میں واقعہ ذوالعشیرہ نہیں پڑھا ہوں، لیکن چونکہ حفاظت والا معاملہ ہے، تحفظ والا معاملہ ہے، تو میں وہ عرض کرتے ہوئے آپ کی خدمت پر جا رہا ہوں. ذوالعشیرہ کا معاملہ کیا ہے؟ دین خدا کی تبلیغ کر رہے تھے رسول اللہ، لوگوں کو دین خدا کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اچھائیوں کو بھی بتا رہے تھے، برائیوں کو بھی بتا رہے تھے. ساری چیزیں ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے. توجہ کریے گا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. لیکن جب حکم خدا ہوا کہ اے محمد اب پیغام کو تھوڑا اور آشکار کر دو اور وعدہ بھی لے لو اور بول بھی دو کہ جو تمہارا ساتھ دے گا وہ بھائی بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا. تو واقعہ ذوالعشیرہ رکھا گیا، اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا. توجہ کریے گا، دیکھیے یہ کھانے پینے کا معاملہ روزے اول سے ہے، لیکن تھوڑا سا چینج ہے. وہاں رسول اللہ نے پہلے رکھا، اب کا معاملہ بعد کا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ جو آئیں گے ان کو بلانا پڑے گا، لیکن آج والا معاملہ جو ہے وہ چاہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے روحانی غذا لے لو پھر جسمانی غذا لے لو. صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. لیکن وہ جو مکے والے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک دکھاؤ گے نہیں تب تک آئیں گے نہیں. رکھا گیا، اہتمام ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا کھانے پینے کے بعد. اب رسول اللہ نے چاہا کہ دین خدا کی دعوت دی جائے اور پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. وہ کھڑا ہو گیا جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا ابو تھا وہ کھڑا ہو گیا. صلوات پڑھے حضرت آل محمد. دیکھیے معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، غالباً 12:30 ہو رہا ہے اور سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس میں وہی آئے گا جو بیدار رہے گا. مجلس میں وہی آئے گا جو بیدار ہے. اب مجلس میں آ کے پھر جو وہ سوئے تو پھر اتنا جان جائیے کہ رات بھر وہ سویا نہیں، وہ مجلس میں آ کے سو رہا ہے. صلوات پڑھے حضرت آل محمد. کیونکہ آپ سب مل کے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اکیلے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں، تو سب پہ نظر پڑ رہی ہے کہ کس کی آنکھ بند ہے، کس کی آنکھ کھلی ہے. تو لہٰذا آپ مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں، بڑے اونچے مقام پر فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب پھر جا کے جو معاملہ ہے وہ پورا کر لیجئے گا. لیکن ابھی یہاں پر بیدار ہے تو بیدار ہی رہیے. صلوات پڑھے حضرت آل محمد. ہاں اب سب بیٹھ گئے، چاہا کی تقریر کرے، لیکن ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سننا نہیں ان کی تقریر. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ تھوڑے سے کھانے کو انہوں نے زیادہ کر دیا ہے؟ یہ جادوگر ہے
اور ان کی تقریر سنوگے تو بہک جاؤگے تو نہ اپنے گھر کے رہو گے، نہ اپنی بیوی کے رہو گے، نہ اپنے بچوں کے رہو گے، جتنے تھے سب کو ورگلا دیا، صاحب کھڑے ہوئے اور نکل گئے۔ یہ پہلے دن کا معاملہ، پھر دوسرے دن کا بھی یہی معاملہ۔ اچھا دیکھیے، جب بات آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلو، رسول اللہ پر 3 الزام لگے ہیں، رسول اللہ پر 3 الزام لگے ہیں، معاذ اللہ جادوگر ہو گئے ہیں، ہذیان بکتے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں۔ توجہ کریے گا، بڑی سوچی سمجھی چال تھی یہ منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کہیں گے جادوگر ہو گئے ہیں تو وہ عورتیں دور ہو جائیں گی۔ عورتوں کا مسئلہ تو ایسا ہی ہے جادو ٹونے پر کہ ذرا سا ایک پڑیا آپ سامنے پھینک دیجئے، رومال جھوٹی ہی کا باندھ کے پھینک دیجئے تو آپ کی مدح سرائی ہونے لگے گی، اور ایسی مدح سرائی ہوگی کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جادوگر اس لیے لگایا کہ عورتیں دور ہو جائے، رسول سے رسول کی بات نہ سننے پائے۔ دوسرا کیا، ہذیان بکتے ہیں، یعنی جب دیکھو کچھ نہ کچھ بکتے ہی رہتے ہیں، تو یہ جو مرد حضرات ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ تیسرا الزام کیا لگا، مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھیے جو پاگل ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے، اس کو بچے جوان جو ہے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ سوچی سمجھی چالتی کہ عورتیں بھی دور ہو جائیں، مرد بھی دور ہو جائے، بچے بھی دور ہو جائے۔ یہ اپنی فکر میں تھے، یہ اپنی تدبیر میں تھے، اللہ اپنی فکر میں تھا، اللہ اپنی تدبیر میں تھا، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کہہ دیں گے کہ جادوگر ہو گئے ہیں، عورتیں دور ہو جائیں گی، تو اس کے لیے اللہ نے جناب خدیجہ کا اہتمام کر دیا۔ توجہ کریے گا، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہذیان بکتے ہیں، مرد دور ہو جائیں گے، تو اس کے لیے اللہ نے جناب ابو طالب کا اہتمام کر دیا۔ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کہیں گے مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، تو بچے ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور کیا، اپنے ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر، انتخاب کر دیا۔ اب ذوالعشیرہ کا معاملہ کیا ہوا، تو 3 دن کھائے پیے سب اور بنا سنے چلے گئے۔ آخری دن جب آیا تو رسول اللہ نے 1 دن پہلے محسن اسلام سے ساری باتیں کہی، جو کچھ معاملہ تھا کہہ دیا، لیکن جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آخری دن، تو اس نے چاہا کہ آج پھر ورغلا دے لوگوں کو، پھر سے لوگوں کو بھیج دیں، لیکن آج جیسے ہی کھڑا ہوا محسن اسلام بھی کھڑے ہو گئے، اور محسن اسلام نے رعب والے عالم میں ابو لہب کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ جہاں ہو اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، آج میرا بھتیجا محمد جو کہے گا سب سنیں گے، تم بھی سنو گے، اگر تم نے جرت کی تو میں ابو طالب، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تمہارے لیے۔ یہ بتائیے، بھرا مجمع تھا، مکے کے لوگ تھے، چھوٹے بڑے سب بیٹھے تھے، بھرے مجمع میں بے عزتی ہو گئی، کس کی؟ ابو لہب کی۔ کس نے ڈانٹا؟ محسن اسلام نے ڈانٹا، کل ایمان کے باپ نے ڈانٹا۔ توجہ کریے گا، اور اس کے بعد کہا قم یا سیدی، رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے۔ گھر میں تھے تو بھتیجے کہتے تھے، آج باہر کہا تو قم یا سیدی کہا، یعنی ایک جملہ لوگوں تک پہنچا دیا کہ قم یا سیدی مطلب یہ میرا بھی سردار ہے، تم لوگوں کا بھی لہذا آج جو رسول کہیں گے سب کو سننا پڑے گا۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے، ساری باتیں آپ کے اذان عالیہ میں ہیں، بول دیا کہ جو نصرت دین خدا میں ہمارا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا محسن بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وسیع بھی ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ ساری باتیں ہیں بہرحال، لیکن چونکہ بھرے مجمع میں ابو لہب کی بے عزتی ہو گئی تھی، توجہ کریے گا، ایک ایک جملے پر غور کریے گا۔ اب اس نے سوچا کہ بے عزتی ہوئی ہے تو بے عزتی کا جواب اسی مجمع سے دوں گا۔ کس نے سوچا؟ ابو لہب نے۔ رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، باتوں کو پہنچا رہے تھے، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ آج ہی اس مجمع میں ابو طالب نہ صحیح تو ان کے بھتیجے محمد کو میں، جو انہوں نے بے عزتی کی ہے، میں اپنا بدلہ چکا لوں گا۔ محسن اسلام کی نظر تھی
ابو لہب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد دھیرے دھیرے رسول اللہ کی طرف بڑھا، رسول اللہ کی طرف بڑا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ منظر جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے، توجہ کریے گا اور بیداری کے ساتھ اس کو سنبھال لیجئے گا۔ یہ منظر جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے، پھر سے ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد کہا ابو لہب جہاں پر ہو وہیں پر رک جاؤ، تھوڑا سا بیدار ہو جائے، جہاں پر ہو وہیں پر رک جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول دو، ورنہ میں ابو طالب تمہارے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں ابو طالب تمہارے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ ابو طالب نے کہا ہے پہلے، آیت آئی ہے بعد میں، تھوڑا سا بیدار ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا ہے پہلے، آیت آئی ہے بعد میں۔ کیا آیت آئی ہے؟ پڑھیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ غرق ہو جائے جہنم کی آگ میں۔ کہنا پڑے گا کہ تلاوت جناب ابو طالب نے پہلے کی ہے، آیت آئی ہے بعد میں، تو سمجھنا پڑے گا ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو آیت آنے سے پہلے اس کی تلاوت کر۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ کیا پڑھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے، جناب ابو طالب نے کہا ذوالعشیرہ میں، دعوت ذوالعشیرہ میں۔ آیت کب آئی ہے؟ بعد میں آئی ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو آیت آنے سے پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہے۔ اچھا، اب جب آیت آئی تو سن لیجئے، صرف اس آیت میں ابو لہب کا ہی نہیں ہے معاملہ، اس کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی معاملہ ہے، یعنی قرآن نے دونوں کا بڑا خاص خیال کیا ہے۔ ارے نہیں غور کیا آپ نے؟ قرآن نے دونوں کا بڑا خاص خیال کیا ہے۔ ام جمیلہ جو کسی کی پھپھو بھی لگتی تھی، جس کا جواب جناب عقیل نے دربار میں جا کے دیا تھا، یہ ہسٹری الگ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ تو ام جمیلہ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ بھی دشمن رسول اللہ تھی، رسول اللہ کی دشمن تھی، عورتوں کو ورگلاتی تھی رسول اللہ کے خلاف۔ لیکن اس کا کیا ہوتا تھا روز کا معاملہ کہ جنگلوں میں جاتی تھی، لکڑیوں کو جمع کرتی تھی، اپنے سر پر لے کے آتی تھی، اور جو اس کا معاملہ ہوتا تھا گھر کا آگ جلانے کا یہ ہوتا تھا۔ تو قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ جو لکڑیاں لے کے اپنے سر پر چلتی ہے، وہ لکڑیاں نہیں، وہ اس کا ایندھن ہے۔ ارے ایندھن سمجھے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ جہنم میں صرف ابو لہب ہی اکیلا نہیں ہے، ہم نے اتنا خیال رکھا ہے کہ دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جل جائیں، ختم ہو جائیں۔ وہ جو لکڑیاں لے کے چلتی ہے وہ اسی کا ایندھن ہے جہنم میں، جہنم کی آگ میں، اسی میں دونوں۔ اچھا، اب یہ معاملہ آیت کا تھا، آیت آ گئی۔ ابو لہب کا معاملہ تو سب نے دیکھا، لیکن بی بی کا معاملہ، جیسے اس کو پتا چلا کہ آیت میں یہ بات آئی ہے اور محمد نے لوگوں کو پڑھ کے بتایا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، محمد ملیں گے تو میں بتاؤں گی۔ وہ آج کے زمانے والی عورت نہیں تھی، وہ مکے کی عورت تھی، بڑے بڑے موسٹ وانٹیڈ والوں کی بیوی تھی۔ بھئی یہ بمبئی کی لینگویج میں نے بول دیا ہے، یا یوں بول دیا جائے کہ بہت بڑی آپا تھی۔ صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ آ جائیے، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ ہاں ہاں، تھوڑا سا آنکھوں کو کھول لیجیے اور آگے بڑھائیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ اللہم تو آپ سمجھ گئے ممبئی کی لینگویج میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ کیا تھی، کتنی خطرناک تھی۔ تو اس نے کہا اچھا، میرے شوہر کا تو معاملہ ہے ہی ہے،
مجھ کو بھی نہیں چھوڑا اور جہنم کی آگ میں دونوں کو ساتھ میں رکھ دیا. ٹھیک ہے محمد ملیں گے تو میں بتاؤں گی. توجہ کریے گا, میں مسائل کی طرف دھیرے دھیرے جانا چاہتا ہوں. محمد ملیں گے تو بتاؤں گی. دیکھیے ہمارے اوپر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات نہ جانے کس امام کو ابھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے, نہ جانے ان کا امام کب غیب سے. یہ ہمارے اوپر دوسری قوم والے سوال کرتے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اور اس کی نظر کرامت ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے, چاہنے والوں کے اوپر بنی ہوئی ہے. خود امام کا کہنا ہے کہ اگر میں نظر کرامت اپنے چاہنے والوں پر سے ہٹا لوں تو یہ سب خاک ہو جائیں گے. کیوں؟ چونکہ سب دشمن کی نظر میں ہے. آج شیعوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں بڑی بڑی کنٹریاں. آپ دیکھ لیجئے حالات حاضرہ کیا ہے, میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. توجہ کریے گا. تو یہ غیبت والا ایک سوال ہمارے اوپر بھی اٹھا, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس نے کہا کہ رسول ملیں گے تو میں بتاؤں گی, محمد ملیں گے تو میں بتاؤں گی. ایک دن رسول اللہ پہلے حضرت کے ساتھ ٹہل رہے تھے. ہمارے یہاں حضرت بولا جاتا ہے, لیکن جن کے یہاں املا صحیح نہیں ہوتا وہ زواد اور جیم میں فرق ہی نہیں سمجھتے کہ حضرت ہے کہ حجرت ہے. توجہ کریے گا بھائی, سادگی سے میں پڑھ رہا ہوں, حالانکہ اس پہ میں داد لے سکتا تھا. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. توجہ کریے گا. تو انہوں نے جو ان کے پہلے حضرت ہیں ان کے ساتھ رسول اللہ جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت کے بارے میں نے سنا ہے اور وہ آپ کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ محمد ملیں گے تو بتاؤں گی. یا رسول اللہ بڑی خطرناک عورت ہے, اس کے سامنے مت آ جائیے گا. کئی بار تکرار کیا تو رسول اللہ نے ایک ہی جواب دیا, بھائی معاملہ میرا اور خدا کا ہے, معاملہ میرا اور خدا کا ہے, تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. کہا نہیں بڑی خطرناک عورت ہے. کہا ٹھیک ہے وہ سامنے آئے گی تو میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا, وہ سامنے آئے گی تو میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. بات کرتے کرتے خانہ خدا کے قریب پہنچے, خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. جیسے ہی قریب پہنچے فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے وہ سامنے سے آ رہی ہے, یا رسول اللہ دیکھیے وہ سامنے سے آ رہی ہے. تو رسول اللہ نے پھر وہی کہا آنے دو میں اس کو دکھائی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن وہ آئی. اب وہ آئی تو وہ رسول اللہ سے مخاطب نہیں تھی, وہ پہلے حضرت سے ہی مخاطب تھی اور انہی سے کہہ رہی تھی کہ سمجھا لینا محمد کو کہ میں نے بہت کچھ سنا ہے, گزشتہ دنوں میں انہوں نے ایسا ایسا بولا ہے, ملیں گے تو چھوڑوں گی نہیں. اس کا آنا اور پہلے حضرت سے مخاطب ہونا یہ بتاتا ہے کہ رسول نے صحیح کہا تھا کہ میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. توجہ کریے گا, میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. مسلمانوں آج پہلے ہی پڑاؤ پر یہ کلیئر ہو گیا. ایک اور کیا آپ نے جو ابھی سوال اٹھا تھا میں نے آپ کے ذہن میں رکھا تھا, مسلمانوں آج پہلے ہی پڑاؤ پر یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ اگر اپنی کسی حجت کو بچانا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے غیبت کا پردہ ڈال دیتا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. اپنی کسی حجت کو بچانا چاہتا ہے تو غیبت کا پردہ ڈال دیتا ہے. ہمارا امام غیبت میں ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہماری حرکات و سکنات پر ان کی نظر ہے. اور جب شب جمعہ سارے نامہ اعمال مولا کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہ گریا کرتے ہیں. بہرحال دوسرا موضوع ہے, وہ گریا کرتے ہیں. میں شروع میں جو گفتگو میں نے کی تھی کہ اپنے اعمال کو اپنے کردار کو بلند رکھیے تاکہ امام ہم سے راضی ہو جائیں, امام خوش ہو جائیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر. تو بہرحال پہلے ہی پڑاؤ پر یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ اپنی کسی حجت کو بچانا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے غیبت کا پردہ ڈال دیتا ہے. وہاں پر بھی غیبت کا پردہ ڈالا. وہ آئی, چلائی, شور کی, بولی کہ محمد کو سمجھا لینا, لیکن رسول اللہ اس کو دکھائی
نہ دیے. تو بہرحال تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور غرق ہو جائے جہنم کی آگ میں. اور اللہ نے کہا ہم نے ان کا اتنا خیال رکھا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ساتھ میں رہیں گے، ان کے مال بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ فنا ہو جائیں گے. توجہ کریے گا. تو عزیزان مطلب چونکہ میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں اور 1 بجے جماعت کا بھی وقت ہے، تو آپ نے غور کر لیا کہ کیا ذات ہے جناب ابو طالب کی، کہ کس طریقے سے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. وہ آل عمران، اور عمران کی آل کا ہم نے انتخاب کر لیا. بس آخری بات سنیں، اس کے بعد میں مسائل پر آنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے الزام لگا کہ معاذ اللہ ابو طالب. لیکن بس اسی کا جواب دے کے میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع جناب ابو طالب کا بڑا وسیع ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا درج کیا جائے گا. ایک صاحب ملے اپنے ہی ایک مولانا کو، بزرگ عالم دین کو، اور جناب ابو طالب کے اس مسئلے پر گفتگو ہونے لگی. تو اپنے عالم دین نے کہا کہ ایسا ہے کہ بھیا اب آپ نے جب روک ہی دیا ہے تو موضوع اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بات ہو جائے. آؤ چلو چل کے کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیے گا، سلوات پڑھیں حضرت آل محمد کو. کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا چلیے. اب اپنی پسند کا انہوں نے ہوٹل دیکھا، چونکہ بازار میں روک دیا تھا. اپنی پسند کا انہوں نے ہوٹل دیکھا. تو جنہوں نے چھیڑا تھا، جنہوں نے روکا تھا، انہوں نے ہوٹل میں اپنی گردن ڈالی اور ڈالنے کے بعد چاروں طرف دیکھا نا یہاں نہ بیٹھیں گے. تو عالم دین نے کہا، آپ نے کہا کہاں بیٹھیں گے؟ کہا آئیے آگے کوئی اور دکان دیکھتے ہیں. جب دوسری دکان میں گئے پھر سے گردن ڈالی، کہا یہاں نہ بیٹھیں گے. کہا چلیے اور کوئی راستہ دیکھ لیتے ہیں بیٹھنے کا. تیسری دکان اسی طریقے سے 3 دکانیں چھوڑ دیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ 3 چھوڑ دیے انہوں نے اور چوتھے کا سلیکٹ کیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ 3 چھوڑ دیے اور چوتھے کا کہا یہیں پر بیٹھیں گے. یہیں سے بات بھی مکمل ہو گئی اور آگے جو ہے بات طولانی بھی نہیں ہوئی. اور اپنے شیعہ عالم نے ان کو سلام کریے گا کہ انہوں نے جواب بھی دے دیا. کہا یہ بتائیے کہ آپ پہلے 3 پر نہ رکے، یہ چوتھی دکان پر آ کے آپ کیوں رک گئے؟ کہا ارے آپ نے غور نہیں کیا. کہا کیا غور نہیں کیا؟ کہا وہاں وہ چیز نہ دکھی، یہاں پر دکھ گئی. کہا یہاں پر کیا دکھا، کیا علامت دکھی، کیا نشانی دکھی کہ آپ کے بیٹھنے کا سبب بن گیا؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں، آگوش کیلنڈر میں لفظ محمد لکھا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ آگوش کیلنڈر میں لفظ محمد لکھا ہے. تو کہا اس سے کیا ہوا؟ کہا ارے بھائی مسلم ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے اس لیے بیٹھ گیا. تو مولانا نے کہا یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے آگوش کیلنڈر میں لفظ محمد دیکھا تو مسلمان کہہ دیا، اور جس کی آگوش میں محمد پلتا رہا صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے آگوش کیلنڈر میں لفظ محمد دیکھا، مسلمان کہہ دیا، اور جس کی آگوش میں محمد پلتا رہا اسے مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا. نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، وہ پاک غذا کھائیں. توجہ کریے گا مسلمانوں. یہ 4 مثال سنیے، میں مسائل پر جانا چاہتا ہوں. مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا، بت تھے، وہاں آ کر فضا کیا تھی؟ جب رسول اللہ آئے تھے تب کیا دور تھا؟ مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا، بت تھے، وہاں آ کر فضا کیا تھی؟ اور رسولوں پر تو واجب ہے، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے. ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا؟ محترم، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے.
لیکن نہ جانے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بغض کیا جناب ابو طالب سے اور ان کی اولاد سے. آپ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، بچہ بچہ اپنے زمانے کا ابو طالب ہے. جناب علی اصغر کہنے کو تو نام اصغر ہے، لیکن یہ بھی اپنے زمانے کے ابو طالب ہے. میں نے بہت پہلے حسینیہ کمپاؤنڈ میں وہاں شبی نکلتی ہے 18 بنی ہاشم کی. میں نے ایک بات بولی تھی وہاں، یہ بات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شبی نکلتی ہے بالخصوص ماہ محرم و سفر میں 18 بنی ہاشم کی. الگ الگ جگہ پہ نکلتی ہے، اپنے یو پی وغیرہ میں بھی نکلتی ہے، ممبئی میں بھی نکلتی ہے. آپ کبھی غور کریے، کہنے کو تو 18 بنی ہاشم ہیں، لیکن جب آپ غور و فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے نا، تو یہ دراصل 18 بنی ہاشم اولاد ابو طالب ہے. اولاد ابو طالب ہے کہ جن کا خون کربلا کے میدان میں بہایا گیا ہے. بازاداران امام مظلوم کربلا مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، سب یہاں پر جمع ہے پرسے کے لیے. یقیناً نبی برادر نے امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا اور ان کی بے کسی پڑھی ہے، اور آپ نے سنا، محسوس بھی ہوئے. بس وہی مصائب کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب سب شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، انصار بھی شہید ہو گئے، احباب بھی شہید ہو گئے، تو اب جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی. کبھی قاسم شہید ہوئے، کبھی اون محمد شہید ہوئے، کبھی اکبر شہید ہوئے، کبھی عباس دلاور شہید ہوئے. جب کوئی نہ بچا تو امام حسین علیہ السلام در خیمہ کے قریب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام قبول کرو. اے بہن کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو. اے ماں فضا، حسین کا آخری سلام قبول کرو. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے اور نہ جانے، میں نے روایت کو چھوڑ دیا، نہ جانے کس دل سے بیویوں نے اپنے والی و وارث کو رخصت کیا. جناب زینب نے اپنے بھیا کو رخصت کیا، جناب ام کلثوم نے اپنے بھیا کو رخصت کیا. خیمے کے باہر آ گئے، اسب باوفا پر سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن بڑا وفادار جانور ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین نے کہا آخری سواری ہے، اب زحمت نہ دوں گا، صبح سے تو بھی تھک چکا ہے، میرا ساتھ تو نے دیا ہے، لاشوں پہ لاشیں آئی ہے، تو نے بھی ساتھ دیا ہے لانے میں، اب آخری سواری ہے، کوئی سوار نہ ہو. عجب نہیں، اس بے زبان جانور نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. اے مولا، لے جانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا آپ دیکھ لیجئے سمو کی طرف. تو کیا دیکھا؟ 4 برس کی معصوم سکینہ ارے گھوڑے سے لپٹی ہوئی یہی بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس پلٹ کرنا ہے. چھوڑ دیا میں نے روایت کو، نہ جانے کس دل سے جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا اور کہا، اے بیٹی سکینہ، آج سے تم مادر گرامی کے پاس سونا. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، جناب سکینہ نے پوچھ لیا، اے بابا پھر آپ کے پاس کون سوئے گا؟ اے بیٹی سکینہ، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میدان جنگ میں واض و نصیحتیں کی، اس کے بعد رجس کو پڑا، حملہ کیا، اور ایسا شدید حملہ کیا کہ فوج اشکیہ دور دور تک بھاگ گئی تھی. روایتوں میں ہے کہ کتنے لوگوں نے کوفے کے راستے کو پکڑ لیا تھا کہ اتنے شدید حملے جناب امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے. ہر حملے پر یہی کہتے تھے کہ ہائے تم نے میرے قاسم کو شہید کر، ہائے تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، ہائے تم نے میرے اون محمد کو شہید کر دیا، ہائے تم نے میرے بھیا عباس کو شہید کر دیا. اور حملہ کرتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے، اے بیٹا اکبر آؤ، کیا بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے قاسم آؤ، کیا چچا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے اون محمد آؤ، کیا مامو جان کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اور جب حملہ کرتے کرتے فرات کے قریب آتے تھے تو یہی کہتے تھے، اے بھیا عباس آؤ، کیا آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے.
لیکن کہاں تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. آواز غیبی آئی ہے حسین طاقت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھا. تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پھر سے واپس آئی، زہرا کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ارے کوئی نیزے سے وار کرنے لگا، کوئی تیروں کی بارش کرنے لگا، کوئی تلوار سے وار کرنے لگا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جھولیوں میں پتھروں کو بھرتا، نواسے رسول پر وار کرتا تھا. ہائے زہرا کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر آیا. اسی لیے میر انیس نے کہا تھا کہ 1900 تھے زخم تلے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر. اسی لیے زارت ناہیہ میں وقت کے محمد نے کہا سلام ہو میرا اس جد پر. ارے جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار لا بحق محمد والے محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. بار لا بحق محمد والے محمد جو بے روزگار ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. بار لا بحق محمد والے محمد حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، کہ نیک خواہشات کو قبول فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام بلند مقام عطا فرما، ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد علماء حقہ مراجع حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد منتقی اخوان حسین ہم سب کو کے آبا و اجداد میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متصل الحق کی متصل خلاف کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسنی ابن حسین احمد حسنی و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد